السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 11 مرکزی موضوع غیر اللہ ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں تیسرا ہے حقیقت۔ آیت 15 سے پہلے 2 نکات ہیں۔ معبود بنانے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، وہ واضح کہ غیر واضح دلیل بھی نہیں ہے، اور جھوٹ، افتراء، ظلم ہے یہ بنانا۔ اس آیت کو دیکھیں، اور یہ بڑا تو عقیدہ درست کرنے والی ہے۔ کو جو بھی اللہ من دون ہی آ رہا، سوا، وہ اللہ کے سوا، وہ پیر ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، نبی ہو، کوئی ہو، جو اللہ نہیں وہ غیر اللہ ہے۔ ہر جو اللہ نہیں وہ غیر اللہ ہے، اور اللہ ایک واحد القہار، ایک ہی اللہ ہے۔ تو اس پر کوئی دلیل، سلطان بینا کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس نہیں ہے۔ اور کرنا والے کیا ہے؟ اظلم، سب سے بڑے ظالم ہے۔ اور پھر جھوٹ گاڑ رہے ہیں، کس پر؟ افطرا ہوتا ہے جھوٹ گڑنا، کس پر؟ اللہ پر جھوٹ گاڑ رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹے ہیں اور افتراء باز ہیں اور ظالم ہے، تو یہ ان کو اس کا مل کے رہنا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی حقیقت ہے اس کی۔ اور پھر 102 میں کوئی کارساز نہ ہوگا جہنم سے بچا سکے۔ اس میں 102 میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے کہ میرے سوا من دونی اولیاء، یہ جتنے انہوں نے ولی بنائے ہوئے جو کچھ ہے وہ سب بندوں کو کارساز بنائیں گے، تو وہ انہیں گرفت سے نہ بچا سکیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ تو یہ کوئی بچا نہیں سکے گا۔ ان کو اپنا نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ کسی کو ہے گارنٹی کہ جن کو ہم نے ولی بنایا ہوا ہے یہ کچھ ہمیں بچائیں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے؟ تو یہ سلسلہ اسی طرح ہے۔ اس کے بعد جی ہمارا جو چوتھا ضمنی موضوع ہے وہ انجام۔ یہ دیکھیں جی، یہ بڑی کلیئر سی بات ہے کہ پہلا نقطہ ہے جی آیت 20 میں سے، مشرک بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَلَن تُفْلِحُوا تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، وہ ابدا کبھی بھی، ابد ہم جیسے ہوتا ہے پتہ، ہمیشہ کے لیے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی ان کی نجات نہیں ہونی، کبھی ان کو اچھی عقل نہیں آنی۔ تو یہ مشرک جو بھی ہے جسی درجے میں شرک کرتا ہے، اچھا تو یہ بالکل کسی درجے میں 1% کرے، 99% کرے، وہ مشرک کے زمرے میں آتا ہے۔ توحید خالص ہے، توحید خالص ہے۔ 2% خالص ہوتا ہے، اس میں 1% ملاوٹ ہو یا 99% ہو، وہ ملاوٹ والا ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو گاڑی کے ٹائر کو سوئی لگا کے دیکھیں، ایک سوئی کیا کرتی ہے، تو وہ مشرک وہی ہے۔ تو دوسرا جی 42-43 میں سے شرک باعث خسرت ہے، نقصان دہ ہے۔ اب یہاں نے اللہ نے ایک مشرک کی مثال دی 42 میں، تو جب اس نے دیکھا سارا کوئی نقصان، تو کہتا یا قولو یا لیتنی، تو پھر کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور کوئی شریک نہیں کرتا۔ اور پھر نقصان دہ کتنا ہے؟ پھر کوئی جماعت نہ ہوئی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور نہ کوئی بدلہ لینے کے قابل تھا۔ اب اللہ نے نقصان کر دیا، اس کا لے نہ بدلا، تو آج یہ جماعت بلا لے جتنے کو بلاتے، اور ابھی بھی کوئی اللہ کہتا ہے یہ موت آتی بلاؤ ان کو، یہ کیا کر لیتے ہیں؟ جب ان کی موت آئی اپنی موت نہیں روک سکے، ان کی مصیبت آئی اپنی مصیبت نہیں روک سکے۔ یہ جتنے بھی ولی اللہ کے قصے سناتے ہیں، جب ان پہ کوئی مسئلہ آیا، ان کی موت آئی، کوئی روک سکا ان کی موت کو، اپنی موت کو؟ یہ پر زندگی میں یہ جناب رہتا ہے جی، یہ ان کی کرامتیں ہیں، سارا بتاتے ہیں، اور جب آیا تو کیا کر سکے ہیں؟ کیا کر سکے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف قصے کہانیاں جن کی کوئی سند سرے سے نہیں۔ یہ صرف جو ہے نا ذاکر اور یہ جو ناتھا اور یہ جو لینے والے یہ ویلے لیتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں، یہ سب ان کا جو ہے اسی کے اوپر نظرانہ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ پھر 52 میں سے اگلا نقطہ ہے، تمام مشرکین ہلاک ہوں گے۔ یہ بڑا، اس میں آیت کو دیکھیں، پھر اللہ بلائے گا کہ میرے شریکوں جو تم معبود کہتے تھے، اور پھر انہوں نے جواب کو نہیں دینا، اور پھر ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بن جائے گی۔ کیا ہوگا؟ ہلاکت، سیدھی ہلاکت ہے۔ اور ہلاکت کیا؟ موبقہ، تباہی، بربادی، بڑی خراب جگہ، اور اس میں وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہی کچھ ہونا ہے۔ تو تمام مشرکین، اس میں یہ نہیں کہ یہ تھوڑے مشرک والے بچ جائیں گے، فلانے اتنے مشرک والے، یہ امتحان نہیں ہو رہا۔ امتحان ہے کہ آپ ادھر ہیں کہ ادھر ہیں، آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہے۔ جو حق کے ساتھ نہیں وہ باطل کے ساتھ ہے، اور جو نیوٹرل ہے وہ بھی باطل کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ یہ بالکل ذہن میں رکھیں۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا، تو ایک پرندے کا آتا ہے جی وہ بجھانے کی چونچ میں چند قطرے لا کوشش کر رہا تھا، ایک جانور کا آتا ہے جی وہ ہوا دے رہا تھا۔ اب یہ نہیں کہ اس کے زور سے آگ لگ جانی ہے، اس کے زور سے بجھ جانی ہے، کچھ نہیں ہونا، لیکن ہے کچھ سائڈ پہ، آپ کھڑے کس سائڈ پہ ہے؟ تو جو کسی سائڈ میں نہیں کھڑا وہ باطل پہ کھڑا ہے۔ پھر چوتھا نقطہ ہے، تمام مجرمین آگ کی نظر ہوں گے اور فرار ناممکن ہے۔ اس آیت کو دیکھیں، اور مجرمان دیکھیں گے آگ، وہ تو سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور گرا چاہتے ہیں، اور بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے، کوئی راستہ نہیں۔ کوئی اچھا اگر بچنے کی وہاں کوئی راستہ ہے، یا زندگی سے میں موت سے بچ جاؤ نا، کوئی بچ سکے آپ سے؟ اتنے گزر گئے، اتنے آسانوں پہ جاتے ہوئے خود بچ جاتے نا موت سے، تو کسی کا فرار موت سے ممکن نہیں، تو وہاں پہ کیسے ممکن ہوگا؟ کسی کا فرار ممکن نہیں۔
تو جس نے خرابی کی، جس درجے میں خرابی کی، اور یہ جتنے اولیاء جتنے ولی، انہوں نے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، کہ یہ اپنی مشکلیں نہیں آسان کر سکے، یہ پچھلوں کی کھڑا لو، یہ اس لیے سمجھیں، اس کو اپنی صلاح کریں، لوگوں کی صلاح کریں، کدھر ٹھیک کریں، ان آیات کو دیکھیں اور اس کے مطابق چلیں۔ اگر قرآن کے مطابق نہیں چلیں گے، قصہ کہانیوں پہ چلیں گے، پھر نتیجہ بھی اسی کے مطابق ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔